السلام علیکم ویورز، فلیم آف وگنیشن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید کاشف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے ولاگ کا آغاز ایک انتہائی سیڈ نیوز کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر عامر علی لیاقت، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے بہت سے ٹی وی چینلز پر کام کیا ہوا ہے، خاص طور پر جیو نیوز پر، عالم آن لائن کے ساتھ، اور آج کل چونکہ اپنی شادیوں کے لحاظ سے وہ کافی مشہور تھے اور مختلف ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر آئے دن وہ زینت بنے رہتے تھے۔ ریسنٹلی انہوں نے شادی کی تھی دانیہ بی بی کے ساتھ، ان کی یہ تیسری شادی تھی، اور اس کے بعد ان کا یہ میٹر چلا، اور ٹل دا لاسٹ پھر کچھ ہی ٹائم پیریڈ کے بعد ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ انہوں نے اپنی وائف کو ڈیورس دے دی ہے اور ان کی وائف اب ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ اور آج ایک انتہائی سیڈ نیوز ہمیں یہ بھی سننے کو ملی کہ ڈاکٹر عامر علی لیاقت آج ہم میں نہیں رہے۔ یقینی طور پر یہ ایک کافی سیڈ نیوز ہے۔ اب ان کی موت بہت سی کہانیاں چھوڑ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو سلجھانے میں شاید تھوڑا ٹائم لگے۔ جب ان کی موت ہوئی اس دوران ان کے گھر میں صرف 2 ملازم تھے، ایک ان کا ڈرائیور جاوید اور ایک ان کا ملازم ممتاز تھا۔ جب دونوں سے پوچھا گیا تو دونوں کے بیانات ڈیفرنٹ تھے۔ ڈرائیور جاوید کا یہ کہنا تھا کہ عامر علی لیاقت کچھ دنوں سے کافی ڈپریشن میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر پا رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ تر اپنے روم میں ہی رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کسی جگہ پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی بیوی دانیہ شاہ نے جس طرح ان کے خلاف ان کی پرسنل لائف کو انہوں نے ڈسٹرب کیا، اور انہوں نے ان کی نازیبا پکچرز، نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جس سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں، اور اس قدر وہ ڈپریشن لے رہے ہیں۔ اور ڈے بائی ڈے جاوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی ڈپریشن، ان کا یہ سسٹم بھر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اب صرف اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر سے باہر ان کو نکلنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن دوسری طرف جب ممتاز کی بات کی جائے تو ممتاز کا یہ کہنا ہے کہ 2 دن سے سر گھر میں ہیں، لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس دوران گھر میں لائٹ نہیں تھی اور جنریٹر چل رہا تھا، اور جنریٹر اس طرح سے چل رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنریٹر نیا لیا ہے، اور جنریٹر اتنا زیادہ دھواں دے رہا تھا جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ یہاں 2 کویشچن اپیئر ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں جو ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی اور بہت زیادہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور مختلف لوگ اپنی اوپینین شیئر کر رہے تھے، اس میں لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو دھواں ان کے کمرے میں جمع ہوا ہے یہ جنریٹر کا دھواں نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرگز کا دھواں ہے۔ ایون کہ ممتاز نے آن ایئر آ کے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ یہ جنریٹر کا دھواں تھا۔ ایک تو بہت بڑا کویشچن ہے جو کہ کافی ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے ڈاکٹر عامر علی کی ڈیتھ کے متعلق۔ یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو یقیناً جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو یہ چیزیں کلیئر ہوگی کہ آیا کہ یہ کوئی ڈرگ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ان کی ڈیتھ جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب ناظرین، یہاں کویشچن یہ اپیئر ہوتا ہے کہ ایسی کون سی ٹینشن ہے، ایسی کون سی ڈپریشن ہے جس میں وہ بہت زیادہ ڈیپلی اس سے افیکٹ ہو گئی ہیں۔ ان کی بیوی بشرا، ان کی بیوی کی سیریز میں آپ کو تھوڑی بتا دوں۔ سب سے پہلے انہوں نے شادی کی بشرا اقبال سے، جن سے ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ پھر ان کی لائف میں توبہ آ گئی، توبہ کی وجہ سے انہوں نے بشرا اقبال کو چھوڑ دیا۔ پھر کچھ ہی ٹائم پیریڈ کے بعد ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ ان کی زندگی میں دانیہ شاہ آ گئی ہے، جو کہ ان کا کہنا تھا ڈاکٹر عامر علی لیاقت کا کہ سب سے کم ایج لڑکی ہیں اور جو کہ ان کی وائف ہیں۔ لیکن کچھ ہی ٹائم پیریڈ کے بعد، اس پہ آلریڈی ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی دانیہ شاہ کے متعلق، اور ان کے اس عمل سے بہت سے لوگ ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر کچھ ہی ٹائم پیریڈ کے بعد یہ بھی سننے کو مل گیا کہ دانیہ شاہ بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے خلا لے لیا اور اب وہ سیپریٹ ہے۔ کیا ڈاکٹر عامر لیاقت کو یہ ٹینشن تھی؟ کیا ڈاکٹر عامر علی لیاقت کو یہ ٹینشن تھی کہ ان کی ویڈیوز اور ان کی نازیبا تصویریں جو تھیں وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کرنے لگ گئی تھیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے؟ بہت سے خلاصے کھلیں گے اور ہم دیکھیں گے۔ ابھی تو یہ ایک ایسی نیوز ہے کہ جب میرے تک آئی تو مجھے خود بھی اس کا یقین نہیں ہوا، اور مجھے امید ہے جب آپ بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی جب اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے اور آپ کو اس کا قطعاً یقین نہیں آئے گا،
کیونکہ کچھ دن پہلے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ان تمام معاملات سے اتنا کو تنگ آ گئے ہیں کہ وہ پاکستان میں سٹے کرنا نہیں چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیاسی کیریئر بھی پاکستان میں وجود میں آ رہا تھا کیونکہ وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کو پرماننٹلی چھوڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی شاید اس کا ایفیکٹ ان کی جو تینوں بیویاں تھیں ان پر آئے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بشرا اقبال کی طرف سے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں آیا, طوبہ کی طرف سے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں آیا. شاید عامر علی لیاقت بہت زیادہ ڈسٹرب تھے تو دانیہ شاہ کی وجہ سے تھے, یا ان کو کوئی اور ڈپریشن تھی, یا حادثاتی طور پر شاید جنریٹر کا ہی دھواں تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ناظرین, یہ بہت سے کویشچن ہیں جو آہستہ آہستہ, یہ بہت سی پہیلیاں ہیں میں سمجھتا ہوں جو آہستہ آہستہ سلجھیں گی. لیکن یہ انتہائی افسوس کن خبر ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ ڈاکٹر عامر علی لیاقت جو کہ سوشل میڈیا کی زینت تھیں, ہر معاملات پہ ہر کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا تو اس میں وہ ایکٹیو نظر آتے تھے, وہ اب حادثاتی طور پر ہم میں نہیں رہے. اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے, جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور مرحوم کے درجات بلند کریں. تو ابھی تک یہ انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی. جو 3-4 طرح کے کویشچن تھے جو کہ نکل رہے تھے وہ ہم نے آپ تک پہنچائے, اور ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے جس میں ان تمام کویشچنس کا ہم خلاصہ کریں گے, جس میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی ریزن تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر عامر علی لیاقت ہم میں نہیں رہے. بہت شکریہ ناظرین. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیں فلیم آف اگنیشن, اور اپنے ہوسٹ سید کاشف رضا نقوی کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے